صحیح بخاری کتاب الشروط ہے اور حدیث نمبر 2581۔ ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینہ قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہ فدلک بها وجهه وجلده واذا امرہ مبتدروا امرہ واذا تودع قادوا یقتتلون علی وضوئہ واذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون إلى النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وقسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قد يعذبه أصحاب ما يعذب أصحاب محمدا۔ یہ واقعہ ہے جب مسلمان مدینہ پاک سے پہلا عمرہ کرنے گئے، یہ غالباً 6 ہجری کا واقعہ ہے، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے، یہ اس میدان کا واقعہ ہے۔ عروہ بن مسعود یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی یہ صحابی رسول ہیں، لیکن جب یہ واقعہ روایت کر رہے ہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور کافروں نے، مکے کے کافروں نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے جائزہ لے کے آئیں کہ مسلمان لڑنے کے ارادے سے تو نہیں آئے، یا ان کی کیفیت کیا ہے۔ عروہ بن مسعود صحابہ کرام کو غور سے دیکھتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پہ مل لیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی بات کا حکم دیتے وہ اس حکم کی فوراً تعمیل میں لگ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تو صحابہ ہمہ گوش ہو کر اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے، اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف، یعنی مکہ کی طرف، یہ ساری واردات دیکھنے کے بعد وہ واپس، مکہ کے کافروں نے بھیجا تھا تو واپس چلا گیا، ان سے کہنے لگا اے قوم، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے درباری اس کی اس طرح دل سے تعظیم کرتے ہو جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ہے پوری روایت صحیح بخاری شریف۔ اب میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تھوک مبارک پھینکتے نا، لعاب دہن مبارک، تو صحابہ کرام وہ تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کے ہاتھوں پہ تھوک گرتا ہے آقا کا لعاب دہن مبارک۔ میں تھوک کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ لعاب دہن کا معنی کیا ہوتا ہے۔ علماء کی مجلس میں گفتگو کرے تو وہاں نہیں یہ بات سمجھانی پڑتی، ان کو پتہ ہوتا ہے، عامت الناس میں پھر یہ جملہ بولنا پڑتا ہے۔ تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ حضور تھوک مبارک ایک بار نہیں، جتنی بار بھی حضور تھوک مبارک زمین پہ گراتے ہیں، صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ اچھا، ہاتھوں پہ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ اس کو ہاتھوں مل کرنا اپنے منہ پہ بدن کے اوپر مل لیتے ہیں۔ اچھا، پھر کبھی حضور وضو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے وضو کروایا جاتا ہوتا تھا برتن کے ساتھ، تو جب وضو کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کچھ پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کہ جب حضور وضو کرتے تو پانی ڈالنے والا پانی ڈالتا، آقا علیہ السلام وہ پانی چہرہ مبارک پر ڈالنے کے بعد جب وہ پانی نیچے گرتا تو صحابہ وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اب اس کے اوپر جو لفظ آئے ہیں نا حدیث پاک کے اندر، وہ لفظوں کا ترجمہ کوئی بد مذہب جس کے دل میں حضور کا ادب نہیں، جو ادب کرنا بھی نہیں چاہتا، جو حضور کی تعظیم کے عقیدے میں مرا ہوا آدمی ہے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، ایسے جو لوگ ہیں وہ کبھی ان لفظوں کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ،
کہتے ہیں کہ حضور کے وضو کا پانی نیچے آتا، صحابہ ایک دوسرے پہ گرتے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، دیوانگی کی کیفیت۔ ان کی توجہ کا مرکز یہ گئے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ پانی ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ یہ پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اتنا ادب کرتے ہیں کہ ایسے نگاہیں جھکا کے بیٹھتے ہیں، حضور جتنا بھی خطاب کرتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں، پر ایسے نظر اٹھا کے حضور کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہ ادب کی تین کیٹیگریز ہیں، تین باتیں میں نے ادب کی ہیں، اب میں اس پہ سوال اٹھانے لگا ہوں۔ وہ یہ صحابہ کرام جو ہے وہ آقا کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، حضور بات کرتے ہیں تو نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں یہ پوچھتا ہوں قرآن کی آیت کریمہ اٹھا کے ہمیں جواب دے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان اٹھا کر ہمیں سمجھا دے کہ یہ ادب حضور نے کہاں سکھایا تھا صحابہ کرام، کہاں حضور نے فرمایا تھا اے صحابہ میرا تھوک زمین پر نہ گرنے دینا، میرے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دینا، اور جب میں بات کروں تو نگاہ نیچی رکھنا، میری طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ یہ ادب ان کو کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ ادب کا یہ دائرہ کار نہیں ہے، اور اگر ادب کا یہ دائرہ کار بنا دے تو پھر ادب میں فنائیت کا عقیدہ تو ختم ہو گیا۔ صحابہ کی یہ کیفیت دیکھ کر تو پتہ یہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ادب نہیں کرنا بلکہ حضور کے ادب میں فنا ہو جانا۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ چیزیں، جیسے آج دنیا کی بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ چیزیں موجود ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، ہر کوئی تبرکات بنا کر اور وہ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں، لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنایا ہوا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر ہماری اہل سنت کی طرف سے تنقید ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ چیزیں جو واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ ہے اور اس کی سند باقاعدہ موجود ہے، جیسے ترکی کے اندر موجود ہے، وہ اس کی سند بھی بالکل درست ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ ہی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کوئی بندہ ان چیزوں کو یا ان کی تصویر ہو کہ یار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک ہے، کسی نے اس کی تصویر کھینچی ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گلاس مبارک کہہ لیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مگہ مبارک جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی نوش فرمایا کرتے تھے، کسی کو وہ نصیب ہو گیا یا کسی نے تصویر کھینچ کے کسی کو دکھائی اور اس کو پیار آیا، ادب آیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے، اس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اگر وہ اٹھا کر اس تصویر کو چومے تو کیا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولے، یہ سوال بنتا ہے اس سے؟ نہیں، وہ چومے چاہے اٹھا کے سائے پہ رکھ لے، اس کا یہ سارا عمل جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے متعلق ہی ہوگا۔ بعض عقیدے قطعی ہیں، ان پہ سوال کھڑے کر کر کے ان عقیدوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، ان کے اندر ایک تعظیم مصطفیٰ کا عقیدہ بھی ہے، لیکن دوستو دیکھنا یہ ہے ہر سوال کو اٹھائیں اور قرآن اور حدیث کی عدالت میں رکھیں، پھر دیکھیں کیا وہ سوال بنتا ہے کہ نہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جو آقا کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ چیزوں کا ادب کیسے کرتے ہوں گے صحابہ؟ میں آگے آؤں گا اس پر، میں بھی اس پر روایتیں پڑھنی ہیں، لہذا یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581، اس سے یہ دلیل سمجھ میں آ گئی کہ ادب اور تعظیم کا وہ طریقہ جس کے اوپر منع وارد ہو یا وہ شریعت کے قاعدے سے یا تعلیمات سے ٹکرا جائے وہ منع ہے، باقی ہر آدھا ادب کی جائز ہے۔